کہ کیا کنڈیشنز ہیں. اگر ہم ان کنڈیشنز پہ پورا اترتے ہیں تو پھر آپ کی دعا رد نہیں کی جائے گی. That دعا will not be rejected. اور انشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ پاسبل ہو سکے ٹرائی ٹو نوٹ اٹ ڈاؤن. بلٹ پوائنٹس میں عموماً یہ جو ہے بار بار ریمائنڈ کرواتا ہوں تاکہ انشاءاللہ یہ آپ کو یاد بھی رہے گا اور آپ کل انشاءاللہ کسی کے سامنے بولنے والے بھی بن سکیں گے. جی یہ میں نے پڑھا ہے اور یہ انشاءاللہ آپ کے لیے آگے ڈیلیور کرنا وہ بھی آسان ہو جائے گا. سو پوائنٹ نمبر 1 which he discussed is قلب کا حاضر ہونا, دل کا حاضر ہونا. حضور القلب کہتے یہ ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جب انسان دعا مانگ رہا ہو اس کی زبان تو ہل رہی ہے, زبان تو حرکت کر رہی ہے لیکن دل کہیں اور بزی ہے. مثال کے طور پہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے آپ دعا کر رہے ہوتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, زبان تو بڑی زبردست دعا ادا کر رہی ہے لیکن آپ کا دل کہیں اور ہوتا ہے. آپ کی زبان اور آپ کا دل الائن ہونا چاہیے. جو آپ کی زبان کہہ رہی ہے آپ کا دل بھی اس کے ساتھ مطابقت رکھتا ہو, الائن ہو. اور اس حوالے سے حدیث وہ لے کے آتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ. دیکھو اے لوگو, اللہ کو پکارو اس یقین کے ساتھ کہ تمہاری دعا رد نہیں کی جائے گی, تمہاری دعا قبول ہوگی. واعلموا ان اللہ لا يستجیب دعاء من قلب غافل اللہ. دیکھو غور سے سنو, اللہ تعالیٰ اس شخص کی دعا کو قبول نہیں کرتے جس کا دل غافل ہوتا ہے. کہ زبان تو بڑے اچھے الفاظ ادا کر رہی لیکن دل کہیں اور جو ہے ڈوبا ہوا ہے, کسی اور چیز کی طرف مائل ہے, کچھ اور سوچ رہا ہے. اور دیکھیں دنیا میں تو ہم یہ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک بندہ ایک کمپنی میں کام کرتا ہے اور اس کو مینیجر سے کوئی چیز چاہیے, کوئی فیور چاہیے. اب وہ ہو سکتا ہے بڑی میٹھی میٹھی باتیں کر کے مینیجر کو تو جو ہے پھسلا سکتا ہے, اپنی بات منوا سکتا ہے. مینیجر کو تو نہیں پتا اس بندے کے دل میں کیا ہے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات ایسی ہے کہ وہ دلوں کے راز تک جانتی ہے. انہ علیم بذات الصدور. اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو دیکھتے ہیں, اس بندے کے دل میں کیا ہے. انہ علیم بذات الصدور. تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ جب آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے تو اپنے دل کو بھی پریزنٹ رکھنا ہے, ایبسنٹ نہیں کرنا. اپنے دل کو بھی پریزنٹ کریں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کریں گے. So point number 2 is there are 6 occasions where Allah subhanahu wa ta'ala accepts the dua. 6 ایسے اوقات ہیں جب بندہ, رسول اللہ فرماتے ہیں ينزل اللہ كل ليلة الى سماء الدنيا. ينزل اللہ كل ليلة الى سماء الدنيا. اللہ تعالیٰ ہر رات پہلے آسمان پر نازل ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر رات ندا دیتے ہیں, پکارتے ہیں حل من سائل فأعطی. ہے کوئی سوال کرنے والا, اس کے سوال کا میں جواب دوں. حل من تائب اتوب له. ہے کوئی توبہ کا طلبگار جس کی توبہ کو میں قبول کروں. حل من مستغفر اغفر له. ہے کوئی بخشش کا طلبگار, اس کو میں بخشوں. How beautiful is that. حالانکہ اللہ تعالیٰ الغنی ہیں, اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے, پھر بھی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میں اپنے بندوں کو بخشوں, میں اپنے بندوں کو عطا کروں. اور وہ حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے, ہم نے ایکچولی کور بہت زیادہ کرنا ہے, ٹائم جو ہے آگے نہ چلا جائے. اللہ تعالیٰ کے کتنے خزانے ہیں. اسی حدیث قدسی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی سعید واحد فاسألونی فأعطیت کل واحد مسألة ما نقص ذلك مما عندی الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو, اگر تمہارے پہلے انسان سے لے کے آخری انسان تک, تمام انسان جو قیامت تک آئیں گے, تمام جنات ایک میدان میں جمع ہو جاؤ, اکٹھے ہو جاؤ اور ایک ایک کر کے مانگنا شروع کرو, مجھ سے مانگنا شروع کرو. اور اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کو کیا چاہیے, لیٹس سے somebody would say کہ جی میرے پاس بہت بڑا پیلس ہونا چاہیے, میرے پاس یہ لگژری کار ہونی چاہیے. ہو سکتا ہے کوئی بندہ کہ جی سارے پہاڑ سونے کے بنا دیے جائیں میرے لیے. We have ambitions. ہر بندے کی اپنی ڈیزائر ہوتی ہے.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میں سے ہر بندہ اپنی ڈیزائر کو ظاہر کرے اور مانگنا شروع کرے. فَأَعْطَيْتُ كُلَّ وَاحِدٍ مَسْأَلَةً، میں ہر بندے کی ریکوائرمنٹ کے مطابق اس کو عطا کروں گا. اور میرے خزانوں میں کتنی کمی ہوگی؟ صرف اتنی ہی کمی ہوگی جتنی کمی سمندر میں ہوتی ہے جب کسی سوئی کو ڈبویا جاتا ہے سمندر کے اندر، تو جو پانی کم ہوتا ہے، جتنا پانی سوئی لے کے آتی ہے اپنے ساتھ، میرے خزانوں میں صرف اتنی کمی ہوگی. اور اسکالرز کہتے ہیں کہ اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں ہوتی. یہ بات صرف سمجھانے کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس اتنے خزانے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ہر رات نازل ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہے کوئی توبہ کا طلبگار جو مجھ سے توبہ کرنا چاہتا ہے کوئی گناہ گار جس کے گناہوں کو میں بخش دوں. تو ہمیں اس ٹائم کو اویل کرنا چاہیے. اگر سوئے ہوتے ہیں تو اپنا الارم جو آپ فجر کے لیے انشاءاللہ اٹھتے ہیں، تھوڑا سا پہلے اٹھنے کی کوشش کریں. 15 منٹس، 20 منٹس، ہاف این آور، اور اس پر کنسسٹنسی کے ساتھ انشاءاللہ 1 مہینے 2 مہینے انشاءاللہ کنسسٹنٹ رہیں. جب آپ سمجھتے ہیں کہ الحمدللہ اب میں کنسسٹنٹ ہو چکا ہوں، اور آپ دیکھیے گا آئی کین ایشور یو، جب آپ اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے نا، اللہ اکبر، جو اس کی لذت ہے، دنیا کے سارے خزانے جمع ہو جائیں، اس لذت کو آپ خرید نہیں سکتے. پھر آپ چاہیں گے اے اللہ میری دعائیں تو آدھی رہ گئی، میں تو کچھ مانگ ہی نہیں پایا. آپ پھر اپنا الارم پیچھے لے کے جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں اپنی عبادت کی لذت عطا فرما. اور ایک بار لذت آ جائے تو وہ لذت جائے نہ ہماری زندگیوں سے. تو اس ٹائم کو انشاءاللہ اویل کریں کہ راتوں کو اٹھیں، اپنا سکیجول ایسا بنائیں کہ اے اللہ میں بڑا کمزور ہوں، آپ نے مجھے اٹھانا ہے. اے اللہ میں بڑا بے بس ہوں، کمزور ہوں، آپ میرے پروٹیکٹر ہیں، آپ میرے محافظ ہیں، آپ میرے ولی ہیں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ ایسے بھی بات سننے کو ملتی، آپ الارم نہیں بھی لگائیں گے، آپ کی نیت اتنی پکی ہوگی کہ آپ کی جاگ کھلے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ولی ہیں، دوست ہیں ایمان والوں کے. سو پوائنٹ نمبر 2 از ابن القیم رحمہ اللہ حدیث لے کے آتے ہیں کہ ایک شخص آئے رسول اللہ کے پاس، کہتا ہے ان المؤذنین یفضلوننا بآذانہم، کہتا ہے یا رسول اللہ یہ جو مؤذن ہیں یہ تو ہم سے آگے نکل گئے ہیں، یہ تو اذان دیتے ہیں، اور اذان دینا بہت بلیسنگز ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ جو مؤذن ہیں یہ تو ہم سے بڑے آگے نکل گئے ہیں خیر میں. اب دیکھیں یہ ہمارے جو بزرگ تھے، یہ ان کی آپ یہ کہہ لیں سچویشن تھی کہ وہ خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کیا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے کیا ہے، ہم کیسے ان کے ساتھ کمپیٹ کر سکتے ہیں نیکی میں. تو رسول اللہ نے کیا جواب دیا؟ فرماتے ہیں قل کما یقولون، اے بندے دیکھو جیسے مؤذن اذان دے رہا ہوتا ہے، جو کہہ رہا ہوتا ہے اس کو تم ریپیٹ کرو. اللہ اکبر اللہ اکبر، یو ریپیٹ دا سیم، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، حی علی الفلاح لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. پھر رسول اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا انْتَهَيْتَ فَسَلْ تُعْطَى، جب مؤذن اپنی اذان ختم کر دیتا ہے اور تم نے ریپیٹ کر دیا جو مؤذن نے کہا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ فرسٹ آف آل ریپیٹ کرنا ہے. نمبر 2 درود شریف پڑھنا ہے، درود ابراہیمی اللہم صلی علی محمد اینڈ تک. اور اس کے بعد آپ نے اذان کی بعد کی جو دعا ہے، اور وہ کیا ہے؟